بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہماری سیریز کا دوسرا چپٹر ہے تاریخ ترکیہ کا، وہ ہے آل سلجوق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو یہ جو میری تھوڑی بہت سپیڈ ہے پڑھنے کی، یہ اس وجہ سے میں تھوڑی سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مواد کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے 15 منٹ 10 منٹ 12 منٹ کی بن جائے گی، اور ہر بندہ اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ وہ 10-15 منٹ فی ویڈیو کو دے سکے۔ تو اس لیے آپ کے لیے میں تھوڑا سا اپنے لہجے کو تیز کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بھی پوری ہو جائے اور جو ہماری بات ہے وہ آپ تک پوری پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ وقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اس کا ایک لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا۔ یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، جن میں دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، لیکن سلطنت کی فرما روائی طغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملک پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑی اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر طغرل بیگ نے امتحان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنے اقتدار و خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا، اور ان کے حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنتوں میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ قائم باللہ نے طغرل بیگ کو اس فتنہ کے فروغ کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ طغرل بیگ رمضان 247 ہجری میں بغداد داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت کے آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان نے شرق و غرب کے خطاب سے طغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیا، کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور ملک شام نے 485 ہجری میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے شیعہ مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگی رہا۔ سلاجقہ دوم اسی خاندان کا بانی سلمان بن قتلمش طغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی، اور آخرکار 456 ہجری میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیا کوچک میں چلا گیا، اور 470 ہجری میں نائیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 477 ہجری میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ دوم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 490 ہجری میں نائیا اور ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیا کوچک کے مغربی حصے سے بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ عرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ دوم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن خلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پائے تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین خلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا، اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہوں نے اپنا محکوم بنا لیا۔ 578 ہجری میں خلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہوا، اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کنیر واول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عزت الدین
केकाउस अव्वल ने सौंप को भी फ़तह कर लिया। अज़ाज़ुद्दीन केकाउस और इसके बाद अलाउद्दीन के बाद का दौर हुकूमत शान व शौकत के लिहाज से सलाजिका दोम की तारीख़ में अपनी नज़ीर नहीं रखता, लेकिन गयासुद्दीन के नीर व सानी ही के अहद से सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया, जो फिर न रुका। 641 हिजरी में कोज़दाक की जंग ने दौलत सल्जूकिया की किस्मत का फ़ैसला किया और आल सल्जूक की आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तातारियों के मुज़ालम से तंग आकर अमराए सल्तनत अहल मिस्र से मदद की दरख्वास्त की और मिस्रियों ने एशिया कोचक में तातारियों को शिकस्त देकर भगा दिया, लेकिन उनकी वापसी के बाद तातारियों ने पूरी तरह इंतकाम लिया और दौलत सल्जूकिया के रहे से इक़्तिदार को भी खाक में मिला दिया। चनाचा दौलत सल्जूकिया की खात्मे के करीब एशिया कोचक में बहुत सी खुद सर हुकूमतें कायम हो चुकी थी। तो इसी के साथ ये भी वीडियो ख़त्म की जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अर्तुग़रुल के बारे में बात की जाएगी कि वो कैसे इनके साथ शामिल हुए सल्जूकी सल्तनत के साथ और क्या कोई सिलसिला था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये टॉपिक शेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त।